أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 تک، اور بات کو ربط دینے کے لیے ہم ایک دفعہ آیت نمبر 12 کی طرف جاتے ہیں کہ جب دو گروہوں کا ذکر ہو چکا قرآن مجید کے اندر، تو اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتے تھے بعض اذہان کے اندر کہ جب کافروں کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، کسی ولایت کے اندر نہیں ہے وہ، اور اسی طریقے سے یہ کفار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہبت اعمال رکھا ہے اور اسی طریقے سے اذلال اعمال رکھا ہے ان کے لیے۔ ہبت اعمال یعنی اعمال کا نابود ہو جانا، اذلال اعمال یعنی اعمال کا ڈائیورٹ ہو جانا، ہدف تک، نتیجے تک نہ پہنچنا، ولایت سے بھی ان کو دور رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ ہے مومنین کے لیے۔ تکفیر سیئات ہے، یعنی اگر انہوں نے جگہ صحیح چنی ہے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، اب ان سے اگر کہیں غلطی اور مسٹیک ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے پردے بھی ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے احوال کی اصلاح بھی کرتا ہے، اصلاح بال کی سنت وہاں جاری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ولایت کے اندر بھی ہیں مومنین نے بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ولایت میں لے لیا ہے ان کو۔ تو یہ سارا کچھ جب ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی سوالات اٹھیں اب لوگوں کے ذہنوں میں کہ جب ایسا ہی ہے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بہت مال و دولت ہے، کافروں کے پاس بہت سرمایہ ہے، کافر جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے نظر آتے ہیں، تو یہ پھر سالو نہیں ہوتی چیزیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے والی آیات میں بڑا واضح دو گروہوں کا ڈفرنس بیان کر دیا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ان کے اوپر زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں بظاہر۔ اس سوال کا جواب تھا جو ہم نے کل آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 12، وہیں سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں۔ میں صرف پڑھ رہا ہوں آیت کو، آج ہم آیت نمبر 13، 14 اور 15 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، ایک ربط قائم کرنے کے لیے دوبارہ ہم آیت نمبر 12 پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات۔ کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، اس کو نہ سمجھو معیار بڑا، اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو کفار ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہی جو ہمیں ان کا ظاہری زرق و برق نظر آ رہا ہے، جس سے متاثر ہو کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے کہ پھر انہی کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے اور ہماری یہ حالت ایسی کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پریشان نہیں ہو، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، وہ صرف کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے حیوانات کھاتے پیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے حیوانات میں اور ان چیزوں میں۔ دیکھیں اینڈ کیا ہے، والنار مثوی لہم، جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہو سکتا تھا مومنین کے دلوں میں کہ ٹھیک ہے پروردگار، دنیا تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو مال و دولت ہے، یہ سرمایہ ہے، ٹھیک ہے تو نے ان کو دیا، ایک آزمائش بھی ہوگی ظاہر ہے ان کی اس کے ذریعے سے، لیکن ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ
طاقت بھی تو انہی کے پاس ہے، یہ پاور بھی انہی کے پاس ہے، اب یہ کیسے حل کریں؟ تو اس کے لیے 13 نمبر آیت ایک تسلی دے رہی ہے۔ یہ ظاہری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نفس مطمئنہ ہے۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جا رہی ہے بات، لیکن اس زمانے میں جو اطراف میں مومنین تھے، اہل ایمان تھے، جو اصحاب تھے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور در حقیقت رہتی دنیا تک ایک قانون بھی دیا جا رہا ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 13 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، پس ان کا کوئی مددگار نہ تھا، اب یہ ہجرت ہوئی، مکہ سے ظاہر نکال دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہوا، اور کأی من قریۃ، کتنی ہی ایسی قریہ یعنی بستی، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں، ہیا جو کہ تھیں کیا، اشد قوتاً، قوت کے لحاظ سے زیادہ طاقت میں تھی، زیادہ طاقتور تھیں۔ ابھی یہ ظاہری طور پہ قوت کے بارے ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ٹھیک ہے دنیا تو ان کو دے دی، اب یہ جو ایک طاقت ہے یہ بھی انہی کے پاس ہے، جنگی طاقت ہے، اسلحے کی طاقت ہے، یہ بھی تو انہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الہی نگاہوں سے معاملات کو دیکھا کیجئے کہ کتنی ہی پہلے ماضی میں ایسی بستیاں گزری ہیں کہ ہیا اشد قوتاً، یہ زیادہ شدید تھیں قوت کے اعتبار سے، من قریت کا، آپ کی اس بستی کے مد مقابل، یہ مکہ جس سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، التی، وہ بستی کے جس سے اخرجت کا، آپ کو نکالا ہے انہوں نے۔ اہلکناہم، ان طاقتور، ان مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ فلا ناصر لہم، جب ہم ہلاک کرنے پہ آئے تھے تو پھر ان کی کوئی نصرت اور مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ اب ہم تفسیر آیات کو پڑھتے ہیں، اور بہت ہی مختصر ہے یہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے، یعنی مکہ سے، اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور کافروں کو ان کی بے بسی پر آگاہ کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے طاقتور اور ضعیف یکساں ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ جو کمپیریزن کیا ہے کہ یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، ان سے زیادہ طاقتور پہلے تھے، ان کو بھی میں نے ہلاک کیا ہے۔ تو اب یہ تھوڑے طاقتور ہوں یا زیادہ طاقتور ہوں، اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سارے کے سارے مغلوب ہیں، اللہ کا غلبہ ہے ان کے اوپر۔ یہ صرف دلجوئی کے لیے ہے، تسلی کے لیے ہے، یا کافروں کو اور اہل مکہ کو ان کی حیثیت بتانے کے لیے ہے کہ تم کیا چیز ہو، ورنہ اللہ کے لیے طاقتور اور ضعیف یکساں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ضعیف کا تباہ کرنا آسان ہو اور طاقتور کا تباہ کرنا آسان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ ہجرت ہو چکی تو اس کے بعد ہی یہ ذکر ہو رہا ہے، اور بہت سے احکام تو ظاہر ہے اس کے بعد آئے تھے، تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد اور مدنی زندگی کے ابتدائی عرصے کی یہ بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیہ مبارکہ 14 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ اب یہاں پہ ایک اور طریقے سے پھر ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے اور مزید تسلی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں
کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، بینہ یعنی دلیل، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ یہ ایک اور مقایسہ اور موازنہ کیا جا رہا ہے۔ فا من، کیا وہ شخص کے جو کانا تھا علی بینتن، بینہ پر یعنی دلیل پر قائم ہے، لاجک ہے اس کے پاس ریزن ہے، مر رب ہی، اور وہ بھی ایسی نہیں کوئی، اللہ کی طرف سے بینہ ہے، کمن زین لہو، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے، کا من اس جیسا ہو سکتا ہے، زینہ کہ زینت دے دی گئی، لہو جس کے لیے، اس کے لیے، سوء عمل ہی، اس کے برے عمل کو، یعنی برا عمل ہی اس کو تو اچھا لگ رہا ہے، وہ اسی پہ ہی خوش ہے، جبکہ دوسرا شخص ہے جو مومن ہے، جو باتقوی ہے، جو اہل ایمان ہے، اس کے پاس بینہ ہے، اس کے پاس واضح اور روشن دلیل ہے۔ یہ جو سوء عمل والا ہے، برے عمل والا ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ایک تو برا عمل اس کو اچھا لگ رہا ہے، بری چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، یعنی نگاہیں اس کی اور بصیرت اس کی صحیح کام نہیں کر رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں نے پیروی کی ہے، اتباع کی ہے احوا کی، اپنی احوا کی یعنی اپنی خواہشات کی۔ یہاں پہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھنے والی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنی واضح دلیل ہے اتنی واضح کس کے پاس ہوگی؟ چونکہ قرآن نے ہمیشہ علی بینۃ من ربہ انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، اور آسمانی کتاب کو قرآن بینہ کہتا ہے، اور روایات کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بینہ ہیں۔ یہ اب سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ لوگ کوئی دلیل رکھتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے بارے سوال تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ کتاب اور بینہ اور ان کا آپس میں لنک ہے۔ بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ کیا وہ ہستی جسے اللہ نے اپنی رسالت کی حقانیت پر واضح دلیل و برہان عنایت کیا ہے، ان مشرکین کی طرح ہو سکتی ہے جو اپنے اعمال کی برائیوں تک سے واقف نہیں ہیں؟ انہیں اپنے برے اعمال خوشنما لگتے ہیں اور عقل و خرد کی جگہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ جس کے پاس بینہ ہے وہ کامیاب ہوگا اور مشرکین تباہ ہو جائیں گے۔ اب جناب ابن عباس کی روایت یہاں پہ ہے شواہد التنزیل سے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ سے مراد علی دین من ربہ ہے، یعنی اللہ کے دین پر ہونا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ دونوں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی قائم ہیں، چونکہ دونوں اس کی گواہی پر قائم ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی پر قائم ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ایک اور موازنہ دو گروپس کے اندر بہترین طریقے سے کیا گیا کہ اس طرف بینہ ہے، اس طرف برے اعمال اچھے دکھائی دے رہے ہیں، بصیرت کام نہیں کر رہی ہے۔ یہاں بینہ ہے، بینہ یعنی دلیل دکھاتی ہے، دلیل چراغ ہوتا ہے، دلیل کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے، وہ روشنی ڈال رہی ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ دوسری طرف برا عمل بھی اچھا لگ رہا ہے، یعنی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور چل کہاں پہ رہے ہیں؟ جن کے پاس بینہ ہوتی ہے ان کا رستہ واضح ہوتا ہے، ان کے پاس روشنی ہے، جبکہ یہ خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ تو اندھیرا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو جہنم تک پہنچاتی ہیں، وہ تو انسان کو اینڈ ریزلٹ اس کا بڑا برا ہوتا ہے جو خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین موازنہ یہاں پہ ہو گیا۔ اور اب ہم آج کی تیسری آیت مبارکہ یعنی 15 نمبر آیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ یہاں پہ آخرت کے حوالے سے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں بینہ پر ہیں وہ آخرت میں کہاں ہوں گے، اور جو دنیا میں اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور دنیا میں خواہشوں کے پیچھے جا رہے ہیں وہ کہاں ہوں گے۔ ایک موازنہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اب یہاں پہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ مثل الجنت، مثال دی جا رہی ہے جنت کی، التی جو کہ وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، المتقون اہل تقوی کے ساتھ۔ فیہا اس جنت کے اندر، فیہا یعنی اس کے اندر، ہا یہاں پہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، پیچھے والی بات بتاتی ہے یا وہ جس فضا میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ پروناؤن کس کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ جنت کے لیے آیا ہوا ہے، جنت مؤنث ہے، یہ گول تے بتا رہی ہے، اسی طریقے سے ہا بھی مؤنث کے لیے آتی ہے، تو فیہا جنت کو بتا رہی ہے کہ اس جنت کے اندر انہارن نہریں ہوں گی، من ماء پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسنن جس کی سمیل چینج نہیں ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ پانی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سمیل چینج ہو جاتی ہے اس کی، یا کھڑا پانی جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ اس میں سمیل آنے لگتی ہے، تو وہ آسن نہیں ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا جنت کا پانی۔ وَأَنْهَارٌ اور اس جنت کے اندر، وفیہا یہاں اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے، یہ واو بتا رہا ہے کہ یہ اسی فیہا کے ساتھ ہے، وفیہا انہارٌ اور اس کے اندر نہریں ہوگی، من کس چیز کی، لبنن دودھ کی، لم یتغیر طعمہ پانی جو تھا دنیا کے پانی میں بو پڑ جاتی تھی، جنت کا جو پانی ہے وہ غیر آسن ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، لم یتغیر تبدیلی نہیں ہوگی، تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں، طعم ذائقے کو کہتے ہیں، جس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ وہاں پہ نہیں بدلے گا۔ وہ انہارن اور ایسی نہریں ہوں گی، من خمرن جو شراب کی ہوں گی۔ دنیا میں شراب بدبودار ہے، تلخ ہے، بد ذائقہ ہے، عقل کو زائل کرتی ہے اور حرام ہے۔ آخرت کی شراب کیا ہوگی، لذتن لذیذ ہوگی، تلخ نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، للشاربین پینے والے کے لیے لذیذ ہوگی، حرام نہیں ہوگی۔ جنت میں حرام چیز کا کیا کام ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس بہت فرق ہے دنیا کی ان چیزوں میں اور آخرت کی ان چیزوں میں۔ وَأَنْهَارٌ اور یہ لفظ مثل جو آیا ابھی نیچے تشریح اور تفسیر کی طرف جب ہم جائیں گے وہاں پہ مزید اس پہ بات آ جائے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ شہد کی نہریں ہوں گی، مصفہ خالص کیا گیا، پیوریفائڈ، جس میں نہ اس کا موم ہوگا نہ اس کی اور چیزیں آلائشیں اس کے اندر ہوں گی، بالکل صاف کیا ہوا شہد ہوگا۔ خالص شہد ڈھونڈنا یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ جنت میں صاف ستھرے خالص شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے یعنی متقون کے لیے، جن کا تذکرہ پیچھے آیا نا، متقی لوگوں کے لیے، فیہا یعنی جنت کے اندر، من کل الثمرات تمام قسم کے پھل ہوں گے، ثمرات یعنی پھل۔ اور یہ تو میٹیریلسٹک سوچ ہماری جو ہے، جو ان چیزوں میں رہتی ہے، تو پہلے یہی بتا دیا گیا۔ اصل بات اب آ رہی ہے جو ان سے بہت بڑھ کے،
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے، اہل تقویٰ کے رب کی طرف سے، لوگوں کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی ان کے لیے۔ یعنی کیا ہوگا؟ یعنی دنیا کے اندر تو نیک اور گناہگار سب ایک جیسے رہ رہے ہیں، جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے اندر بد کردار لوگ ہوں گے، جنت کے اندر گناہگار لوگ ہوں گے، جنت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی روح سے بدبو آ رہی ہوگی، جن کی روح کثیف ہوگی، جن کا وجود جو ہے وہ گناہوں سے میلا کچیلا ہوا ہوگا، ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ مغفرت ہو چکی ہوگی وہاں پہ، ہر چیز بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی، وہ لوگ وہاں پہ ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ساری بات اہل تقویٰ کے لیے ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور مولا کائنات کو ماننے والے ہیں، امام المتقین کو مان کے باتقویٰ بنے ہوئے ہیں اور متقون بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ اس آیت میں ہم نے پڑھا۔ کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا، جو کہ خالدن، خلود ہمیشگی سے، ہمیشہ رہے گا، فی النار، آگ کے اندر، بالکل کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ وسقو، پیاس تو ان کو بھی لگے گی، بلکہ زیادہ لگے گی، جب آگ جل رہی ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے، پلایا بھی جائے گا، لیکن کیا؟ وسقو، شکایت سے ہے، یہاں پہ ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جو حمیمن ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، فقطع، کاٹ دے گا، قطع قطع کر دے گا، امعاءہم، ان کی آنتوں کو۔ یہ ہم ترجمہ یہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ اب تشریح کلمات کے اندر دو لفظوں کو لے کر آئے ہیں، ایک آسن اور ایک امعاء۔ ہم دونوں کو دیکھ چکے ہیں، دوبارہ یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ آسن الف سین اور نون کے روٹ سے، اور اس کا معنی ہے پانی کا سخت بدبودار ہونا، یہ اس روٹ کا معنی ہے۔ بس آسن، سخت بدبودار پانی، تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امعاء جمع ہے، میم عین اور یہ کے روٹ سے ہے، اس کا معنی ہے آنت۔ تفسیر آیات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا نقطہ، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر مثل کے اب دو معنی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تشریح و تفسیر میں جائیں گے تو مثل کی بات آئے گی، یہ وہ بات۔ مثل کو بے معنی صفت لیتے ہیں اگر صفت کے طور پہ، تو اس کی صفت یہ ہے جو بتا دی گئی آیت کے اندر کہ یہ اس کی صفات ہیں۔ اور دوسرا معنی، مثل کو اپنے معنوں میں لیتے ہیں، جیسے ہم مثال کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کی مثال کسی سے دی جا رہی ہے، بس جنت کی مثال دینے کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جنت میں اس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، تو ہم انہی مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے نا، کہ پینے میں یہ ملے گا اور یہ چیزیں ہوں گی۔ ہمیں شہد کا پتہ ہے، ہمیں دودھ کا پتہ ہے، ہمیں شراب کا پتہ ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے یہاں پہ جو ہم نے سن رکھی ہیں، بعض کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، یہ چیزیں ہیں، یا گناہ گار ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہمیں مغفرت چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو میٹیریلسٹک چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں، ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا، چونکہ جنت کی چیزیں اتنی اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کہ مثالیں یہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور مثل کو اپنے معنوں میں لیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خود جنت تو ناقابل وصف و بیان ہے، البتہ اہل دنیا کے اذہان کے لیے مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کو یہاں پہ لا رہے ہیں جی، یہ ہم آ گئے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 پہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے اصل میں، کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کیا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مثالوں کے ذریعے پروردگار پھر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِن، یہ جو بات ہوئی تھی اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں کہ جنت میں نہریں ہوں گی، مگر ان کی نوعیت دنیا کی نہروں اور دنیا کے پانیوں کی طرح نہ ہوگی، ان کی طرح نہ ہوگی۔
مختلف نباتات مل جانے کی وجہ سے دنیا کے پانی کی خاصیت اور بو بدل جاتی ہے۔ جنت کا پانی دنیا کے پانی سے مختلف ہوگا، یہ پانی ناقابل تغیر و تبدل ہوگا۔ تیسرا نقطہ، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ ان نہروں کا دودھ دنیا کے دودھ کی طرح نہ ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکالا جاتا ہے، زمین سے پھوٹنے والا دودھ ہوگا۔ یہ زمین نہیں، وہ جنت کا جو فرش ہوگا وہاں سے پھوٹ رہا ہوگا۔ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بھی ناقابل تغیر ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا۔ چوتھا نقطہ، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اس شراب میں صرف لذت ہوگی، نہ دیگر منفی خاصیتیں، یعنی تلخ، بدبودار اور نشہ آور نہیں ہوگی۔ پانچواں نقطہ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، صاف و شفاف شہد کی نہریں، اس شہد میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، جیسے اس میں موم، چھتے کے ٹکڑے، مکھیاں وغیرہ نہیں ہوں گی۔ نمبر 6، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہاں پہ کل ثمرات، تمام وہ میوے جو انسانی تصور میں ہیں وہاں فراہم ہوں گے، فروٹس۔ یہ ان نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ورنہ وہاں کی نعمتوں کی لذت، صفائی وغیرہ دنیا والوں کے لیے قابل بیان و ادراک نہیں ہے، نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ وہ اس کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ساتواں نقطہ، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور درگزر کی وجہ سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ اس مغفرت کی وجہ سے جنت کی زندگی بے داغ ہوگی، جو اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے داغ لوگ وہاں پہ ہوں گے، پرابلمز والے لوگ، کثیف میلے لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے۔ آٹھواں نقطہ، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ شخص جسے اس قسم کی جنت میں داخل کیا جائے گا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو الالابد، خالد سے لے رہے ہیں نا، خلود سے، الالابد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنت والوں کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، اس کے مقابلے میں جہنم والوں کو کھولتا پانی پلایا جائے گا اور تشنگی ختم کرنے کی جگہ آنتوں تک کو پارا کر دے گا، توڑ دے گا، اندر سے توڑ پھوڑ دے گا، کاٹ دے گا۔ دو اہم نکات، پہلا، قرآن جنت کی نعمتوں کی مثال پیش کرتا ہے، خود نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون آیا ہوا۔ نمبر 2، چونکہ مومن کے لیے جنت میں ناقابل وصف و بیان نعمتیں ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ جو اہم نکات میں پہلا والا پوائنٹ تھا، اس کا تھوڑا سا ذرا، چونکہ مثال تو صحیح مثال دے رہے ہیں، لیکن یہ تو کافی کلیئر اور کئی جگہوں پہ آ رہا ہے کہ نہریں ہوں گی اور اس طرح کی نہریں ہوں گی، تو یہ پہلے والے اس پہ ذرا تھوڑی آپ روشنی ڈالیں گے؟ ہاں جی، میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ جو پہلے نقطے میں کہہ رہے ہیں قرآن جنت کی نعمتوں کی مثال پیش کرتا ہے، خود نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں یہ بات یہاں سے لے کے آ رہے ہیں کہ مثل کا معنی کیا کریں گے، تو انہوں نے وہاں پہ تفسیر الکوثر میں اوپر جو بات ہم نے پڑھی ہے وہاں پہ 2 معانی بیان کیے ہیں، تو یہ پہلا نقطہ دوسرے والے معنی کے مطابق ہے۔ دوسرا معنی تھا کہ مثل کو مثل ہی کے معنوں میں لیا جائے، جو اس کے روٹ کا معنی ہے، تو اس میں پھر وہ چیز خود نہیں ہوتی، اس کی مثال ہوتی ہے۔ یہ اس معنی کے مطابق انہوں نے وہاں پہ بھی اوپر بھی بیان کیا تھا اور ابھی بھی پہلا نقطہ اسی کے مطابق بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلا معنی جو وہاں اوپر بیان کیا تھا وہ مثل کو صفت کے معنوں میں لیا تھا۔ اگر صفت کے معنوں میں لیا جائے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ جو باتیں ابھی بیان کی جا رہی ہیں، یعنی پانی ہوگا جس میں اسمیل جس کی خراب نہیں ہوگی، دودھ ہوگا جس کا ذائقہ اور ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، شراب کی نہریں ہوں گی، اور اسی طریقے سے شہد ہوگا جو بالکل صاف کیا ہوا ہوگا،
تو یہ صفتیں ہیں جنت کی کہ یہ چیزیں جنت میں ہوں گی. بس پہلا معنی یہی ہے مثل کا جو انہوں نے بیان کیا ہے صفت والا، کہ اگر صفت کا معنی لیں تو پھر یہی چیزیں وہاں پہ ہوں گی. لیکن مثل کو مثل کے معنوں میں لے کے اس سے بالا تر ایک اگلا معنی بیان کر رہے ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ درست ہے یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں، یعنی دنیا میں ایک پانی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں بھی جب کہا جائے گا نا کہ جنت میں بھی پانی ہے، اس میں اسمیل نہیں آئے گی، ہمارے ذہن میں دنیا کا پانی آئے گا، کیونکہ ہم انہی چیزوں سے سروکار رکھتے ہیں. جنت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو ہم ایک جو اپنے ذہن میں تصور قائم کریں گے جنت کا کہ ہاں اتنا صاف شفاف اور بالکل بغیر کسی اسمیل کے وہ پانی ہوگا، تو یہ یہاں سے ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنے گی. تو اگر مثل کا ٹھیک دوسرا معنی لیں تو یہ معنی بنے گا کہ یہ جو تصویر اس پانی کی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، وہاں کا پانی ہوگا اور نہریں ہوں گی، لیکن اس جیسی نہیں ہوں گی. یہ جو تصویر آپ ذہن میں جتنی بھی خوبصورت بنا لیں وہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا پانی ٹھیک ہوگا، نہریں ہوں گی، اس سے زیادہ اچھی ہوں گی، جس کو ہم ابھی تک تصور نہیں کر سکتے. اور باقی چیزوں پہ بھی یہی معنی اپلائی کرتے چلے جائیں کہ وہاں پہ دودھ ہوگا، لیکن یہ دودھ نہیں ہوگا، یہ تو ایک دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، اگر باہر رکھا ہوا تو چند گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے. وہ دودھ کچھ اور ہوگا، دودھ ہی ہوگا لیکن کچھ اور ہوگا، اس سے بہتر ہوگا، ہم ابھی نہیں تصور کر سکتے چونکہ ہم نے وہ دیکھا نہیں، ہم نے یہ والا دودھ دیکھا ہوا. اسی لیے مثل کے طور پہ لفظیں آ رہی ہیں کہ جو ذہن میں کانسیپٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، جتنا خوبصورت بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جتنا خوبصورت تصور ہم کر سکتے ہیں جنت کا کر لیں، حقیقت میں وہ جنت جو ہوگی وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.